آپ کے پروگرام سوچ اپروچ ود ڈاکٹر غازی میں طویل وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ اس وقفے کی کئی وجوہات یا یوں کہیں اس خاموشی کی کئی وجوہات رہیں۔ کچھ وجوہات ذاتی تھیں اور کچھ آفاقی تھیں۔ اب جب کہ میں اس خاموشی کو توڑنے کی طرف آیا ہوں اور آج سے انشاءاللہ اس خاموشی کو توڑ رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ خاموشی کے بارے میں چند ایک اچھی باتیں شیئر کروں۔ اس سلسلے میں چند اقوال جمع کیے ہیں اور چند اشعار ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ انہی چند اقوال اور اشعار پر مشتمل ہے۔ انہی اقوال اور اشعار کو سنتے ہوئے آپ کو میری اس خاموشی کی ذاتی اور آفاقی وجوہات کے کچھ اشارے بھی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے ان اقوال کی طرف۔ خاموشی ایک عجیب عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز پر حاوی آ جاتے ہیں۔ خاموشی ایسے بہادر لوگوں کا ہتھیار ہے جو لفظوں سے کسی کے دل پر وار نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بہادر لوگ وہی میرے نوجوان ہیں جو میرے اس پروگرام کے ذریعے مخاطب ہیں۔ جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی اہمیت نہ ہو، وہاں خاموشی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہم آج کل ان حالات کا بھی شکار ہیں بحیثیت مجموعی معاشرتی طور پر۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں، اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں، جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے۔ اب چند اشعار۔ پہلا شعر ہے: نکالے گئے اس کے معنی ہزار، نکالے گئے اس کے معنی ہزار، عجب چیز تھی ایک میری خاموشی۔ دوسرا شعر ہے: علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ شاعر کہتا ہے: مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، میرے کیس میں یوں ہوگا: مستقل بولتا ہی رہتا تھا، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے۔ اگلا شعر ہے: خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم۔ اس کے بعد اگلا شعر: اسے بے چین کر جاؤں گا میں بھی، اسے بے چین کر جاؤں گا میں بھی، خاموشی سے گزر جاؤں گا میں بھی، میری خاموشیوں میں لرزاں ہیں، میری خاموشیوں میں لرزاں ہیں، میرے نالوں کی گم شدہ آواز۔ اگلا شعر جو ساتواں شعر ہے: میں تیرے کہے سے چپ ہوں لیکن، میں تیرے کہے سے چپ ہوں لیکن، چپ بھی تو بیان مدعا ہے، چھیڑ کر جسے گزر جاتی ہے دوشیزہ ہوا، چھیڑ کر جسے گزر جاتی ہے دوشیزہ ہوا، دیر سے خاموش ہے گہرا سمندر اور میں۔ شاعر کہتا ہے: یہ حاصل ہے میری خاموشیوں کا، یہ حاصل ہے میری خاموشیوں کا، کہ پتھر آزمانے لگ گئے ہیں، عجیب شور مچانے لگے ہیں سناٹے، عجیب شور مچانے لگے ہیں سناٹے، یہ کس طرح کی خاموشی ہر ایک صدا میں ہے۔ وہ بولتا تھا مگر لب نہیں ہلاتا تھا، اشارہ کرتا تھا جنبش نہ تھی اشارے میں۔ اور اب آخری شعر میں پیش خدمت پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرا پسندیدہ شعر ہے اس موضوع پر: جسے صیاد نے کچھ، گل نے کچھ، بلبل نے کچھ سمجھا، جسے صیاد نے، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، میں اپنے ان نوجوانوں کے لیے جو عمر کے لحاظ سے بھی نوجوان ہیں ان کے لیے اس لفظ کا مطلب بھی بتا رہا ہوں۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو، جسے صیاد نے کچھ، گل نے کچھ، بلبل نے کچھ سمجھا۔ مجھے امید ہے گل کا مطلب آپ کو پتا ہوگا، پھول کو کہتے ہیں، گلاب کے پھول کو۔ جسے صیاد نے کچھ، گل نے کچھ، بلبل نے کچھ سمجھا، چمن میں کتنی معنی خیز تھی ایک خاموشی،
میری۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اور میرے نوجوانوں، اس کے ساتھ ہی میری خاموشی آج ٹوٹ گئی ہے، اور مجھے امید ہے، میں پوری کوشش بھی کروں گا کہ اب یہ خاموشی کا سلسلہ نہ آئے، وقفہ نہ آئے، اور میں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم۔